دکان بنائی جاتی ہے کاروبار کے لیے اور اس پہ مال لگایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، اس سے مقصود ہوتا ہے پروفٹ آئے، پیسہ آئے۔ مسلمان ہے وہ سوچتا ہے کہ حلال مال آئے۔ اس کے مقابلے میں ایمان ہے، ایمان پر جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اولاد تک قربان کرنی پڑ جاتی ہے۔ اس سے پروفٹ مقصود نہیں ہوتا، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ جو انعام دیں دنیا میں بھی دیں، آخرت تو ہے ہی ہے انشاءاللہ۔ حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، جب محرم الحرام آتا ہے جان بوجھ کر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرمایا ذاکروں کی ڈائریوں میں وقت ہی نہیں ہوتا، بالکل درست فرمایا۔ کون زیادہ رلاتا ہے، کون زیادہ نعوذ باللہ سب و شتم کرتا ہے، کون اشاروں میں گستاخوں کی روحوں کو تسکین دیتا ہے صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے۔ ابھی سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک طرف ایران کی جنگ والا معاملہ تھا، دوسری طرف محرم سر پر، ایسے موقع پر شہنشاہ نقوی نے پورے ملک کی فضا کو مقدر کیا، خراب کیا، انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 2 جز والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، تو کہا کہ غدیر خم کے بعد جو یہ کلمہ پڑھے گا اس پہ جنت نہیں ملے گی، یعنی نعوذ باللہ ان کے ایمان کا اور جنت کا ہر چیز کا انکار کر دیا۔ جب ارشاد بھٹی کو دیا انٹرویو اس نے، تو اس میں تو یہ بات کہی کہ ہم علامتی طور پر یہ چیزیں لگاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ مقصد ہے، اور اذان میں یا کلمے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علو شان اور ان کی طرف لوگوں کو لانا علامتی طور پہ اس انٹرویو میں یہ کہا، اور یہاں اس تقریر میں اس نے کہا کہ اس پہ جنت ہی نہیں ملے گی۔ ایک اور بدترین گستاخی کی۔ واقعی یہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، اور محرم الحرام اتنا مبارک مہینہ، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینہ تاریخ انسانی میں اور انبیاء کی شریعتوں میں اس خاص تاریخ پر اللہ تعالیٰ خاص کرم کے کئی واقعات ہیں۔ اس محرم احترام والے مہینے کو ہر سال برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ نہ تو قرآن، نہ زکوٰۃ، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہ امہات المومنین جو کہ اصل اہل بیت ہیں، اولاد بھی اہل بیت اور اہل خانہ بھی اہل بیت، تمام علماء اس پر ان کو کچھ نہیں چاہیے، ان کو اسلام کے نام پر بس لوگوں کو لڑانا، دنگا فساد کرنا۔ اور یہ ایک بات جو کہ جی ہم غم مناتے ہیں، اسلام نے غم منانے کا حکم ہی نہیں دیا۔ واحد چیز ہے جس کی حد بندی کر دی کہ بس یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد بس پھر جو دل کا غم ہے وہ ہے ایصال ثواب کرو، اور نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں انہیں سوچنا چاہیے وہ کون ہے جس نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے، جو تمام مسلمان ملکوں میں فساد مچاتا ہے، جو جہاں ہوتا ہے وہاں فساد مچاتا ہے۔ پاکستان میں فساد کی جڑ محرم کو خونی بنانا، پورا سال فرقہ وارانہ فسادات۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے دل زخمی ہوتے ہیں؟ صحابہ کی توہین، انبیاء کی توہین۔ سوشل میڈیا کے بعد تو یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت صحیح انداز میں فرمایا کہ دکانیں کھول رکھی ہیں لوگوں نے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ایک طرف دکان ہے اور پروفٹ مقصد ہے، ان کی ڈائریاں خالی نہیں ہوتی، اسی میں کماتے ہیں، سیزن ہے جیسے حضرت نے فرمایا، اور دوسری طرف ایمان ہے جس پر سب کچھ لگا دیا جاتا ہے، اور مقصود دین کا دفاع اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ سپردم بتو مایا خویش راہ، تو دانی حساب کم و بیش راہ۔